جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، پھر ان کے بھی 2 گروہ میں سے سب سے زیادہ اچھے گروہ میں مجھے رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہوں۔ لغت حجاز میں قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں، یہ سمندر کا سب سے بڑا جانور ہے۔ فار اور ان کی اولاد کو قریش اس لیے کہا جانے لگا کہ وہ عرب بھر میں تمام قبائل سے زیادہ طاقتور اور عظیم الشان تھے۔ اس سے پہلے کہ قریش اور ان کے بعد کے حالات بیان کیے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم مکہ کی عمارات کے حوالے سے بات کر کے دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی بات کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تا حیات مکہ کے متولی رہے، ان کے بعد ان کے بیٹے نابت اور کیدار اس کے متولی بنے۔ ان کی معیشت کا دار و مدار یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا اور مکہ کی سربراہی بنو جرم کی طرف منتقل ہو گئی۔ ایک لمبی مدت تک وہ عملاً مکہ کے والی بنے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح کا ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا۔ ان کی حکمرانی 2000 سال تک رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس عرصے میں گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت زور پکڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ چمگانا شروع ہوا۔ مکہ میں بنو جرہم کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں، وہ بیت اللہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ بنو عدنان ان کی اس حالت سے سخت نالاں تھے اور ان کی حرکات پر کڑتے رہتے تھے، چنانچہ بنو خزاعہ نے اس نفرت سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے بنو عدنان کی حمایت سے بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور 2 صدی عیسوی کے وسط میں بنو جرہم کو مکہ سے بے دخل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ اہل فارس پچھلے دور میں بیت اللہ کے لیے اموال اور جواہرات بھیجتے رہتے تھے۔ زاسان بن بابک نے سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، جواہرات، تلواریں اور بہت سا سونا بھیجا تھا۔ عمر بن حارث جرہمی نے یہ سارا مال زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور خود یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب بنی خزاعہ نے مکہ پر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ ان کا اقتدار 300 برس تک قائم رہا، حتیٰ کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی اب بھی ماں کی گود میں تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے ربیہ بن حرام سے شادی کر لی اور بچے سمیت خامن کے ساتھ شام چلی گئی۔ قصی جوان ہوئے تو مکہ واپس آئے اور ان کی شادی مکہ کے والی خلیل خزائی کی بیٹی سے ہو گئی۔ خلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے بنو خزاعہ اور قریش میں جنگ ہوئی۔ قریش فتح یاب ہوئے اور قصی مکہ اور بیت اللہ پر قابض ہو گئے۔ قصی کا مکہ پر قبضہ اور تولیت 440 عیسوی کی بات ہے۔ انہوں نے بہت سے قابل ذکر کارنامے انجام دیے۔ حرم میں کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا، اس کا دروازہ بیت اللہ کی طرف تھا۔ یہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، یہاں تمام اہم معاملے کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہاں جنگ کی تیاری بھی ہوتی تھی، قافلے باہر بھی جاتے تھے، اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے تھے۔ انہوں نے سکایا یعنی حاجیوں کو آب زمزم پلانا اور افادہ یعنی حجام کی ضیافت کرنا، جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا، قائم کیا۔ تمام قریش کو جمع کر کے انہیں حجاج کی خدمت اور ضیافت کے لیے تیار کیا اور ان پر واضح کیا کہ لوگ سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے آتے ہیں، ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے مینا اور مکہ مکرمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ انہوں نے چمڑے کے حوض بنائے
جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قریش کا لقب انہی کو ملا تھا۔ مورخین اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا تھا۔ ان کے 6 بیٹے تھے، جن میں عبد الدار اور عبد المناف نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ مرتے وقت انہوں نے تمام مناصب اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو سونپے، تاہم عبد المناف نے اپنی خصوصیات کے باعث قریش کی سعادت حاصل کر لی اور انہی کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد المناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں ہاشم نہایت مالدار اور بااثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ بنو عبد الدار سے حرم کے مناصب واپس لے لیے جائیں، کیونکہ وہ لوگ اس منصب کے اہل نہیں۔ عبد الدار کے لوگوں نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ بالآخر صلح ہو گئی۔ بنی عبد الدار نے سکایا اور افادہ بنو ہاشم کو واپس کر دیے۔ ہاشم اپنے قبیلے کے سردار تھے، اپنی ذمہ داری بڑی خوبی سے ادا کرتے تھے۔ انہوں نے حجاج کی خدمت اس شاندار طریقے سے کی کہ لوگ مثالیں دینے لگے، تجارت کو خوب ترقی دی، قیصر روم سے خط و کتابت کی اور اس سے یہ فرمان حاصل کر لیا کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ اہل عرب سردیوں میں یمن اور حبشہ کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام اور ایشیا کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انگوریا موجودہ دور میں ترکی کا دارالحکومت انقرہ ایشیا کوچک کا مشہور شہر تھا۔ یہاں روم کا بادشاہ قیصر کے لقب سے رہتا تھا۔ قریش انگور سے یہ جاتے تو قیصر نہایت عزت سے پیش آتا اور ان کا استقبال کرتا۔ اس دور میں قافلوں کے لیے راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل کے دورے کیے اور ان سے معاہدے کیے کہ وہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں۔ اس کے صلے میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضروریات کی چیزیں لے کر پہنچاتے اور ان سے خرید و فروخت کرتے۔ یہی سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا۔ ہاشم نے اس قحط میں روٹیوں کا چورا کر کے لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے والے کو ہشم کہتے ہیں، جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار وہ تجارت کی غرض سے شام گئے، راستے میں مدینہ ٹھہرے۔ وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار گئے تو ایک عورت کو دیکھا۔ اس کی حرکات و سکنات سے شرافت و فراست کا اظہار ہوتا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ نہایت حسین و جمیل بھی تھی۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا نام سلمہ ہے اور وہ بنو نجار سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا والد بھی قبیلے کا سردار ہے۔ ہاشم نے شادی کی درخواست کی تو قبول کر لی گئی۔ نکاح ہو گیا۔ انہوں نے مدینہ میں کچھ دیر قیام کیا۔ ہاشم وہاں سے فلسطین تشریف لے گئے۔ بعد میں سلمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم غزہ کے شہر میں مقیم تھے، وہیں بیمار ہو کر وفات پا گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ ادھر ان کے بیٹے شیبہ مدینہ ہی میں پرورش پاتے رہے۔ جب ان کی عمر 8 سال ہوئی تو ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا مدینہ گئے۔ بھتیجے سے ملاقات ہوئی۔ بھائی کی محبت نے جوش مارا۔ 3 دن وہاں رہے۔ شیبہ کی والدہ سے بچے کو لے جانے کی خواہش ظاہر کی اور چوتھے دن شیبہ کو لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ یہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم ہیں۔ کہے تو ان کے چچا مطلب نے بیٹوں سے بڑھ کر ناز و نام سے پرورش اور تربیت کی۔ اس احسان مندی کی قبولیت اور اظہار کے طور پر یہ تمام عمر عبد المطلب یعنی مطلب کے غلام کہلاتے رہے۔ اصلی نام پر یہ لقب اس قدر غالب آ گیا کہ عبد المطلب ہی ان کا اصل نام سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شہریت سید قریش کے لقب سے تھی۔ ان کا نام ہاشم کے 3 اور بھائی مطلب، نوفل اور عبد الشمس تھے۔ اپنے باپ کے بعد جب ہاشم قریش کے سردار بنے تو ان کے بھتیجے امیہ بن عبد الشمس نے ان کی سرداری تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسکلان کا ایک کان منصف ٹھہرا، اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ دیا اور امیہ کو 10 برس کے لیے جلا وطن ہونا پڑا۔ امیہ کو اپنے چچا ہاشم سے جو اختلاف شروع ہو گیا تھا وہ آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوا۔ ہاشم اور مطلب کی اولاد ایک جانب اور نوفل اور عبد الشمس کی اولاد دوسری جانب رہا کرتی تھی۔ ان 2 خاندانوں کی باہمی منافرت اور عداوت کے 20 واقعات مشہور ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت تھی
کہ نسلوں کی عداوتیں آپ کی تشریف آوری کے بعد ختم ہو گئیں۔ عبد المطلب کے کارناموں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے زمزم کا وہ کنواں جو بنی جرہم نے بند کر رکھا تھا، اور زمانہ سے کسی کو یہ یاد بھی نہیں رہا تھا کہ کنواں کہاں تھا، اس کا کھوج نکالا۔ کتب تاریخ میں ہے کہ عبد المطلب نے 3 روز متواتر یہ خواب دیکھا کہ کنواں نکالو۔ پھر خوابی میں ان کو اس جگہ کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا حارث تھا۔ کھدائی کے دوران بنو جرہم کی دفن کردہ اشیاء یعنی سونے کے 2 ہرن، تلواریں اور زرہیں برآمد ہوئیں۔ جب زمزم کا کنواں نمودار ہوا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شامل کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص مأمور ہوں۔ پھر بھی قریش نے اصرار کیا۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے بنو سعد کی ایک کانا عورت کا انتخاب ہوا جو وہ فیصلہ کر دے فریقین کو منظور ہوگا۔ یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ چند ایسی علامات کا ظہور ہوا جن سے قریش سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اس موقع پر عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر ان کے ہاں 10 بیٹے ہوں۔ یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ چند ایسی علامات کا ظہور ہوا جن سے قریش سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اس موقع پر عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر ان کے ہاں 10 بیٹے ہوں اور سب کے سب جوان ہوں تو ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ مطلب کی وفات یمن میں ردمان کے مقام پر ہوئی تھی۔ ان کے چھوڑے ہوئے تمام مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے، مگر ان کے چچا نوفل نے عبد المطلب کے سین پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے لوگوں سے مدد چاہی، مگر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ عبد المطلب نے مدینہ میں اپنے نہال کو خط لکھا اور بنو نجار سے مدد طلب کی۔ ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سواروں کے ساتھ مکہ آیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ ماموں جان کر تشریف لے چلیں، مگر ابو سعد نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، پہلے میں نوفل کا سامنا کروں گا۔ وہ حتیم مشائخ قریش کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابو سعد اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تلوار بے نیام کی اور کہا، اس گھر کے رب کی قسم، اگر تو نے میرے بانجے کی زمین واپس نہ کی تو تمہارے بدن میں یہ تلوار گونک دوں گا۔ نوفل نے کہا، مطمئن ہو جاؤ، میں نے زمین واپس کر دی۔ ابو سعد نے قریش کو گواہ بنایا، مکہ میں 3 دن ٹھہرا اور عمرہ ادا کر کے مدینہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد نوفل نے بنو عبد الشمس سے بنو ہاشم کے خلاف باہمی تعاون کا سمجھوتا کیا۔ ادھر عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاع سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح بنو نجار نے عبد المطلب کی مدد کی ہے، ہمارا بھی اس کی مدد کرنے کا حق ہے، یہ بھی ہماری اولاد ہے۔ چنانچہ بنو خزاع نے دار الندوہ جا کر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے خلاف تعاون کا عہد و پیمان کیا، جو آگے چل کر فتح مکہ میں مسلمانوں کے کام آیا۔